5 سنہ ہجری میں جو لڑائیاں ہوئیں اس میں سب سے مشہور غزوہ خندق ہے۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے غزوہ احزاب۔ اس کو غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مدینہ پاک کی سراؤنڈنگ میں حفاظت کی غرض سے خندق کھودی گئی تھی۔ اس غزوے میں، اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور کفار 10,000 کی تعداد میں۔ حزب کی جمع احزاب، یعنی بہت سارے گروہ۔ اس وقت کے کفار سارے مل کر اپنے برے خیال میں مسلمانوں کو مٹانے آئے تھے۔ اس لشکر کا سالار ابو سفیان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب کفار کے گٹھ جوڑ کی خبر مکہ مدینہ کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مدینہ پاک کے 3 طرف مکانات، تنگ گلیاں، کھجوروں کے جھنڈ تھے، تو حملے کا امکان نہیں تھا۔ ایک حصہ کھلا ہوا تھا تو وہاں 5 گز گہری خندق کھودنے کا طے پایا۔ 3000 صحابہ کرام خندق کھودنے میں مصروف تھے، اور خود والی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کھود رہے تھے۔ 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم فرمائی گئی۔ 20 دن میں 20 ڈیز میں یہ خندق تیار ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صحابہ کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ آپ نے دیکھا مہاجر و انصار فاقوں کے باوجود کڑکڑاتی سردی کے اندر خندق کھودنے میں بڑے جوش کے ساتھ مصروف تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، جذبہ دلانے کے لیے اشعار پڑھے۔ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ خندق کی کھدائی کرتے ہوئے اچانک ایک ایسا پتھر، ایسی چٹان آئی کہ کسی سے ٹوٹتی نہیں تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو آپ تشریف لائے، حالانکہ آپ کا 3 دن کا فاقہ تھا اور شکم اطہر پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ اپنے دست مبارک سے اس چٹان پر پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئے، اور ایک روایت میں ہے اس چٹان پر 3 مرتبہ پھاوڑا مارا، ہر ضرب سے لائٹ نکلتی تھی، اور اس لائٹ میں، اس روشنی میں آپ نے شام و ایران و یمن کے شہروں کو دیکھا، اور ان ملکوں کی فتح کی صحابہ کو خوشخبری سنائی۔ کفار قریش اور ان کے اتحادی یہودی 10,000 کے لشکر کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیا۔ 3 طرف سے کافروں کا لشکر اس زور سے مدینہ پاک پر امڈ آیا کہ مدینہ پاک کی پرنور فضائیں گرد و غبار سے اٹ گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر کمزور دل منافق وہ عذر خواہی کرنے لگے، اور ان کے نفاق کا پردہ چاک ہوا، وہ گھر جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ مہاجرین و انصار ڈٹے ہوئے تھے۔ 1 مہینے تک کفار نے گھیراؤ رکھا، اور یہ محاصرہ، یہ گھیراؤ اس قدر سختی کے ساتھ رہا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے کئی دن فاقے سے گزارے۔ شدید سردی، طویل محاصرہ، کفار کی فوج کا راشن ختم ہونے لگا۔ اس موقع پر یہودیوں نے کافروں کا، کفار قریش کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب ان کے حوصلے پست ہوئے۔ اسی آن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوا۔ مشرق کی جانب سے طوفان آیا، اور کفار کی دیگیں چولہوں پر الٹنے لگی، خیمے اکھڑنے لگے، کافروں پر دہشت طاری ہو گئی، اور وہ بھاگنے لگے۔ اس آندھی کا، اس طوفان کا قرآن نے بھی ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی، اور ایسی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھیں، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا،
راشن ختم ہو گیا، موسم خراب ہے، یہودیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اب ہمارا گھیرا کرنا بیکار ہے۔ کوچ کا نقارہ بجا دیا گیا اور کفار نامراد ہو کر واپس پلٹ گئے۔